اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، میں عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب آپ اپنی والدہ کا دودھ پیا کرتے تھے، کوئی بچہ روتا بلکتا ہوتا، آپ اپنی والدہ کے پستان کو چھوڑ دیتے اور روتے رہتے جب تک کہ آپ کی والدہ اس بچے کو دودھ نہ پلا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 سال کی عمر ہے، وہاں عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ، راستے میں ایک لنگڑا بچہ ملتا ہے جس کا لباس پھٹا ہوا تھا، وہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ معین الدین آگے بڑھتے ہیں، بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ وہ کچھ نہیں بتا پاتا ہے، اس کا لباس اتارتے ہیں اور اپنا لباس اتارتے ہیں، اپنا لباس اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور اس کا لباس خود سے ابتر کر لیتے ہیں اور انگلی پکڑ کر اس کو عیدگاہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز کی غریب پروری۔ آج ہمیں بھی غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں کوئی اچھا سالن تیار ہو اور تمہارا پڑوسی غریب ہو تو ایک پیالہ پانی زیادہ کر لیا کرو اور وہ پیالہ پانی کا اس غریب کو دے دیا کرو تاکہ اس کے بچے بھی صحیح طریقے سے پیٹ بھر سکیں۔ مسلمانوں، آج ہم نے کھلانا کم کر دیا ہے، آج ہمارے اندر حسد پیدا ہو گیا ہے، بغض کی آگ لگی ہوئی ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہم ایک دوسرے سے چل رہے ہیں، فلاں اچھا کیوں کھا رہا ہے، فلاں اچھے کپڑے کیوں پہن رہا ہے، فلاں کا لباس فاخرہ کیوں ہے۔ ہماری حالت ذات پر رونا چاہیے، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ مسلمان سچا وہ ہے کہ جب دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کو یہ خود اپنی تکلیف محسوس کرے۔ جس طریقے سے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم معاشرے میں اگر کوئی ایک پریشان ہو تو ہماری پوری قوم پریشان ہونی چاہیے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پیغام ہم کو دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خدمت کرتے رہے۔ 20 سال کے بعد طبیعت کے اندر ایک اچانک سی کیفیت پیدا ہوئی، مدینے کی یاد نے آپ کو بے چین و بے قرار کر دیا۔ حج کا ارادہ کیا، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ نے التجا کی، دعا کی، خانہ کعبہ کے پردوں کو آپ نے پکڑ لیا۔ سیر الاقطاب کے اندر میں نے پڑھا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کر رہے تھے، پروردگار جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما۔ اے پروردگار، حضرت معین الدین یہ آواز دے رہے تھے، غیب سے آواز آتی ہے، اے معین الدین تم چاہتے کیا ہو؟ تو معین الدین کہتے ہیں جو میرا مرید ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں اس کی بخشش چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے معین الدین ہمارا وعدہ ہے جو مجھ سے محبت رکھے گا ہم اس کو بخش دیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کے طواف سے جب فارغ ہوتے ہیں، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ اب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جم غفیر لگا ہوا تھا، بڑے بڑے اولیاء کے بعد تشریف فرما تھے۔ اور یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ حالت خواب کا نہیں، حالت بیداری کا ہے۔ نبی کو وصال کیے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، سارے ابدال بڑے بڑے ولی کامل وہاں تشریف فرما تھے۔ نبی کی بارگاہ کا جو خادم تھا، آقا کریم علیہ السلام نے اس خادم سے کہا، یہ بیداری کی بات ہے، خواب کی بات نہیں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھنا کہ میرے مصطفیٰ بیداری میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں، یزید نے مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے بندھوائے، انہوں نے پیشاب کیا، وہاں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوئی۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑے پھاڑے، بال بکھیرے، داڑھی ٹپکائی تاکہ یہ مجھ کو قتل نہ کرا دے، اور میں اس انداز میں مسجد میں رہنے لگا گویا کہ میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، اور میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ میں مسجد نبوی کے حالات کو دیکھ کر تاریخ میں رقم کرا سکوں کہ یزید کیسا سفاک اور ظالم انسان تھا جس نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کرائی تھی۔ تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ نماز اذان نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوتی تھی،
لیکن جب جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا میں نبی کی قبر سے اذان کی آواز سنتا آواز بھی سنتا تھا، اور جب جماعت کا وقت ہوتا تھا تو میں نبی کی قبر انور کے قریب کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نبی کے ساتھ نماز بھی پڑھا۔ اگر نبی زندہ نہیں ہے تو سعید ابن مسیب جیسا جلیل القدر تابعی نماز کیسے پڑھ رہا ہے، اذان کی خبر کیسے دے رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کے زمانے کے بزرگ ہیں، اللہ کے نبی نے قبر سے ہاتھ نکال کر ان سے مصافحہ فرمایا، اور غوث پاک کہتے ہیں کہ جب مصافحہ ہو رہا تھا تو میں بھی وہاں تشریف فرما تھا اور میں نے بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ تو یہ حالت بیداری کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ معین الدین کو بلا کر لاؤ۔ کہاں کی بات ہے؟ مسجد نبوی۔ کہا معین الدین کو بلا کر لاؤ۔ خادم جاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ معین الدین کون ہے؟ سرکار یاد فرما رہے ہیں۔ اب جیسے ہی آواز لگائی تو معین الدین نام کے وہاں 10-12 لوگ موجود تھے، سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ آج ہماری تقدیر کا ستارہ بلند ہو گیا، آقا نے ہم کو یاد کیا ہے، مگر جب سارے لوگ کھڑے ہوئے تو خادم پریشان کہ بلایا تو کسی ایک کو ہے، کہاں ٹھہر جاؤ میں پھر معلوم کر کے آتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں پہنچا، عرض کیا رسول اللہ وہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، کون سے معین الدین کو بلا کر لاؤں؟ تو آپ نے فرمایا تو چشتی ہے، معین الدین چشتی جو سنجر کا رہنے والا ہے، اس کو بلا کر لے آؤ۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ میں کپکپا رہا تھا، لبوں پر درود و سلام تھا، ہاتھ پیر کپکپا رہے تھے، کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، اس انداز میں کہ آقا نے مجھ کو یاد کیا ہے، خوشی کے مارے میرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا ہوں، عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ غلام کو کیسے یاد فرمایا ہے، کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے کہا معین الدین تم ہمارے دین کے مددگار ہو، دین کے مدد کرنے والے ہو، ہم تمہیں ہندوستان بھیجنا چاہتے ہیں، وہاں ہمارا ایک فرزند تھا، ہماری اولاد تھی احمد حسین نام کا، اسے لوگوں نے شہید کر دیا ہے، اب تم چلے جاؤ، وہاں کی دعوت و تبلیغ کا کام تم انجام دو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معین الدین اجمیری کہتے ہیں، چشتی کہتے ہیں، سنجری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو ہند دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے تو راستہ بھی نہیں دیکھا ہے، مجھے جانا کہاں ہے، کیسے پہنچوں گا؟ میرے آقا نے ایک انار آپ کو عطا فرمایا۔ اس تعلق سے دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت سیرۃ الاحداث کی ہے، اس میں ملتا ہے آقا نے کہا میرے گلے سے لگ جاؤ، معین الدین گلے سے لگے، آپ نے اپنے گلے سے لگانے کے بعد ہاتھوں سے دبایا اور کہا معین الدین کہاں تک پہنچ گئے؟ کہا یا رسول اللہ اجمیر میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں مجھے اپنا ڈیرا لگانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے دوسری روایت یہ ہے ایک انار عطا فرمایا اور کہا معین الدین اس انار میں دیکھو تمہیں ہند کا راستہ بھی نظر آئے گا اور جہاں تمہیں ٹھہرنا ہے وہ جگہ بھی نظر آ جائے گی۔ معین الدین کہتے ہیں جب میں نے انار کے اندر جھانک کے دیکھا تھا قسم خدا کی میں نے اجمیر کے پہاڑوں وہاں کے درختوں اور زمین کا بھی ملاحظہ کر لیا۔ تو ان کو کس نے بھیجا ہے؟ میرے آقا نے بھیجا ہے، میرے آقا نے آپ کو یہ ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اجمیر میں آنے کے بعد اسلام کا وہ جھنڈا معین الدین نے لہرایا۔ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر اور مجبور نظر آتی ہے۔ مسلمانوں آج ہم